بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ درس علم الصرف کا آغاز ہو گیا ہے اور آج کا درس ہے درس نمبر 26۔ اور ابھی ہم درس شروع کرنے لگے تھے تو بجلی چلی گئی، فی الحال موبائل سے ہم کچھ کام چلا رہے ہیں تو ابھی بجلی آ جائے گی۔ آج جو ہمارے درس کا عنوان ہے وہ ہے فعل جہد۔ فعل جہد، جہد کا لفظی معنی ہے انکار کرنا، اور اصطلاح میں فعل جہد جو ہے یہ انکار ماضی کو کہتے ہیں، یعنی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا آپ انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں نے نہیں سنا، فعل ماضی منفی میں آپ نے پڑھا تھا ما سمعت، میں نے نہیں سنا، یا ما نصرت، میں نے مدد نہیں کی، ما ضربت، میں نے نہیں مارا۔ تو یہاں بھی ماضی کا انکار ماضی، جہد کا معنی انکار ماضی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی فعل سے انکار کرنا، یہ کہلاتا ہے جہد۔ تو اس کا جو صیغہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل جہد۔ تو آج ہم فعل جہد کی گردان پڑھیں گے، یعنی گردان یا صرف کہہ لیں، صرف کبیر، فعل جہد، اور آگے جو اس کی گردان ہے، جو اس کے بنانے کا طریقہ ہے، اس کا تعلق بھی ماضی استمراری کی طرح فعل مضارع کے ساتھ ہے کہ مضارع کے آپ فعل مضارع کے 18 صیغے لکھیں گے اور شروع میں آپ ایک حرف کا اضافہ کریں گے اور وہ ہے حرف لم۔ لم کا آپ اضافہ کر دیں گے تو یہ پھر فعل جہد بن جائے گا، یعنی فعل جہد فعل مضارع سے بنتا ہے، اور پھر فعل مضارع کو گویا ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ انکار ماضی یعنی ماضی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا انکار کرنا، یہ تو فعل منفی میں ہم نے پڑھا ہے کہ فعل ماضی منفی میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ما سمعت، تو میں نے نہیں سنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اس کا فعل جہد کا دوسرا نام آپ فعل ماضی منفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا فعل ماضی منفی کے دو طریقے ہو گئے، ایک وہ ما کے ساتھ جو ہم پڑھا ہے، ایک یہ بھی فعل ماضی منفی ہے، لیکن یہ چونکہ مضارع سے بنتا ہے یہ فعل اور اس کا باقاعدہ نام جہد رکھا گیا ہے، تو اس لیے اس کو پھر فعل جہد کہتے ہیں۔ اس کا اپنا انداز ہے۔ تو بنانے کا طریقہ جیسا کہ میں نے بتا دیا، تو اب ہم ینصر سے پہلے فعل مضارع کی گردان لکھ لیتے ہیں، تو اس کو پھر فعل جہد بنا لیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارا طریقہ ہے، پہلے الغائب اور پھر الحاضر، اور اس کو المخاطب بھی کہتے ہیں، المخاطب، ٹھیک ہے جی۔ تو اور آگے المتکلم، تھوڑا سا اس میں ہوگا لیکن آ جائے گا نظر۔ اچھا جی، اب ہم کہتے ہیں وہ نصر ینصر، تو پہلا صیغہ ہوگا ہمارا ینصر، دوسرا ہوگا ینصران، اور تیسرا ہوگا ینصرون۔ یہ ہو گیا مذکر کے، اس کے بعد تنصر، اور یہ ہو گیا کامن تنصران، نہیں وہ تو ینصرانی تنصران، اور پھر اس سے پہلے سے ینصرن، جیسے کہ پورے ہو گئے۔ اب ادھر آئے گا تنصر اور تنصران اور تنصرون، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر تنصرین شروع ہو گئے مؤنث کے، یہ کامن آ گیا تنصران،
اور اس کو دیکھیں گے تا لگائیں گے تو تنصرنا، اور اب آئیں گے متکلم کے انصرو، اور مثنیٰ کا ننصرو، اور جمع کا بھی ننصرو، اور ایسے ہی مؤنث کے انصرو، ننصرو اور ننصرو۔ اب یہ سادہ آپ نے مضارع کے صیغے لکھے ہیں، ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرنا، تنصر تنصران تنصرون، تنصرین تنصران تنصرنا، انصر ننصر ننصر، انصر ننصر ننصر۔ اب جی جو بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے فعل مضارع کی کسی کے صیغے کے شروع میں حرف لم کا اضافہ کرنا ہے، لم، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم ہر صیغہ کے شروع میں لم کا اضافہ کر دیں گے، اور یہ حرف ہے، حرف مبنی ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ لم ہی رہے گا۔ میم ساکن یعنی مبنی علی السکون ہے، میم اس کا ساکن ہے، یہاں بھی لم ہو گیا، لم، یہ بھی ہو گیا لم۔ یہ لم کا اضافہ ہو گیا جی، اور یہ اب گردان بن گئی ہے صرف کبیر، آپ اسے کہہ لیں صرف کبیر فعل جہد معلوم کہہ لیں، معلوم کیونکہ مجہول نہیں ہے، معلوم، تو اسی کوئی یونسر اور اس طرح کریں گے تو وہ مجہول بن جائے گا، فعل مجہول بن جائے گا۔ تو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ عام سادہ فعل مضارع کے تمام صیغوں کے شروع میں حرف لم کا اضافہ کر دیں تو فعل جہد بن جائے گا، سمجھ آ گئی جی۔ اب آتے ہیں جی کہ معنوی تبدیلی تو کوئی بھی حرف آتا تو ہوتی ہے، کیا اس میں لفظی تبدیلی بھی ہوگی؟ تو جی ہاں، اس میں لفظی تبدیلی بھی ہوگی۔ اب لفظی تبدیلی کیا ہوگی؟ سب سے پہلے یہاں میں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فعل مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں پیش ہے، ینصر، تنصر، تنصر، انصر، ننصر، ننصر، انصر، ننصر، ننصر، 6 یہ پورے ہو گئے نا، اور تنصر 7، اور یہ ینصر 8، اور یہ تنصر 9 ہو گئے۔ تو ان 9 صیغوں میں جہاں پیش ہے وہاں لم کی وجہ سے سکون آ جائے گا، ٹھیک ہے، جزم یعنی کہ سکون آ جائے گا، تو 9 صیغوں میں آ جائے گا سکون۔ اب آگے آتے ہیں جی دوسری تبدیلی یہ ہوگی لفظی، معنی میں تو 18 صیغوں معنی میں تبدیلی ہو گئی کہ جہد بن گیا، انکار ماضی ہو گیا۔ اچھا، ینصروں کا معنی تھا اس ایک مذکر، وہ ایک مذکر مدد کرتا یا کرے گا، تو لم آنے کی وجہ سے مضارع سے نکل کر ماضی بن جائے گا اور معنی ہو جائے گا اس ایک مذکر نے مدد نہیں کی، یہ معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اب پھر مضارع تو رہے گا ہی نہیں نا، لم کی وجہ سے پورا صیغہ ماضی کا بن جائے گا، تو معنی بھی ماضی کے کریں گے۔ اب دیکھیں ینصران، ینصرون اور تنصران، یہ کتنے صیغے ہو گئے؟ 3، پھر تنصران 4، اور تنصرون 5، اور تنصران 6، 6 صیغے بنتے ہیں، 7 بنتے ہیں۔ ینصران، ینصرون، تنصران 3، اور پھر تنصران 4، اور تنصرون 5، تنصرین 6، اور تنصران 7۔ اب 7 اور باقی 9 صیغوں میں نون ہے نا، یہ ہے جی جمع غائب کا، اور یہ ہے جمع مخاطب کا نون، یہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، یہ نہیں ہل سکتے لم کی وجہ سے۔
لیکن باقی کتنے رہ گئے؟ 7. یہ 7 نون جو ہے لم کی وجہ سے گر جائے، یعنی کہتے ہیں نون اعرابی. کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی. تو نون اعرابی 7 صیغوں میں گر جائے گا، یعنی جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے. اس کو بھی نون اعرابی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو جمع کا ہے نا، جمع غائب اور مخاطب، جمع مخاطب، یہ جو ہے نا، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، یہ 2 نون چھوڑ کے اپنی جگہ یہ برقرار رہیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جمع، یہ نون جمع ہے، نون جمع، اور یہ بھی کیا ہے؟ نون جمع. تو نون جمع نہیں گرے گا، نون اعرابی جو ہے وہ گر جائے گا. تو نون اعرابی کتنے صیغوں میں ہے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 صیغوں میں ہے. تو 7 صیغوں میں نون اعرابی گر جائے گا. اور اب ہم گرا دیتے ہیں. یہ گر گیا، یہ گر گیا، یہ گر گیا، یہ بھی گر گیا، یہ گر گیا، یہ بھی گر گیا. تو یہ جب گر گیا تو پھر یا اپنی پوری شکل میں لکھ دیں گے. اور یہ بھی گر گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اچھا، نون جمع برقرار رہے گا لم کی وجہ سے، نون اعرابی 7 جگہوں سے گر جائے گا. جہاں پیش ہے 9 جگہوں پہ وہاں جزم آ جائے گی، تو ہم جزم لگا دیتے ہیں. اس میں پہلی جزم ہے، یہ جزم ہو گیا، اور یہ جزم، یہاں سب پہ جزم ہے. تو اب فعل جاد جو فعل مضارع سے بنتا ہے، جب مضارع کسی کو پہ حرف لم داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے 3 تبدیلیاں آتی ہیں. نمبر 1، جہاں پیش تھی آخری حرف پر وہاں جزم ہو گئی، سکون ہو گیا. اور جہاں نون اعرابی تھا وہ گرا ہی دیا، یہ 2 تبدیلیاں آ گئی. جبکہ نون جمع جو ہے وہ دونوں جگہ پہ قائم رہتا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب نون کو گرانا ہی تھا تو نون جمع کو بھی گرا دیتے. تو اگر ہم نون جمع کو گرا دیں تو پھر صیغے کی جو شکل ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ جمع کی رہتی ہی نہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ صیغہ کا اصل پارٹ ہے، تو اصل پارٹ کو گرایا نہیں جا سکتا. اب گردان کیسے بنے گی؟ لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا. یہ اپنی جگہ پہ کام آئے گا. لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرنا. یہ اپنی جگہ پہ کام آئے گا. لم انصر، لم ننصر، لم ننصر، لم انصر، لم ننصر، لم ننصر. گردان آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، مجھے اب آپ کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا نا، تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا ادھر کر دیا کریں کہ آگے سمجھ. چلو اب ادھر اس کو ادھر کر دیں. تو یہ زبان میں کم از کم 11 دفعہ آپ پڑھیں تو آپ کی زبان میں یہ جاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم ایک اور مثال پڑھ لیتے ہیں اور پھر آج کا درس جو ہے وہ بجلی بھی نہیں ہے تو یہاں ختم ہوتا ہے. مثالیں میں نے بہت سی لکھی ہوئی ہیں کہ فعل جاد کے جملوں میں استعمال، تو میں نے تقریباً 17 مثالیں لکھی ہیں. مثلا لم ینصر خالد، خالد نے مدد نہیں کی. لم یخرج علی، علی باہر نہیں گیا. لم يدخل بلال، بلال اندر نہیں آیا. باسم و قاسم لم یکتبا، باسم اور قاسم نے نہیں لکھا. درس مالک یکتب الدرس، اپنا سبق نہیں لکھا. لم تأکل مریم، مریم نے نہیں کھایا. لم اسمع شیئا، میں نے کچھ نہیں سنا. اور لم یطلع القمر، چاند طلوع نہیں ہوا. تو اس طرح سارے مثالیں باقی بھی جو ہیں وہ PDF پہ آئیں گی تو آپ کو نظر آ جائیں گی. اب ہم ایک اور مثال ہم نے پڑھی ہوئی ہے جی پہلے، یسمع. ٹھیک ہے،
یسمع ہم نے یہ فعل مضارع کا صیغہ پڑا ہوا ہے، تو اب اس کی گردان ساری سے لگا کے تو اس کو فعل جہت بنائیں گے، تو کیسے بنائیں گے؟ لم یسمع، لم یسمعا، لم یسمعو، لم تسمع، لم تسمعا، لم یسمعنا۔ لم تسمع یعنی کہ وہ مع ایسے کریں گے تو عین کا جو سکون ہے وہ بس اس طرح ظاہر ہوگا۔ لم یسمع لکھنے میں تو مکمل ظاہر ہو جائے گا، پڑھنے میں اس کو ظاہر کرنے کو لم تسمع، لم تسمعا، لم تسمعو، لم تسمعی، لم تسمعا، لم تسمعنا، لم اسمع، لم نسمع، لم نسمع، لم اسمع، لم نسمع، لم نسمع۔ ایک اور مثال ہم پڑھ لیتے ہیں جی، یضربو، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ مضارع تھا، اب اس کو فعل جہت بنائیں گے تو لم لگے گا۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربن، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربن، لم اضرب، لم نضرب، لم نضرب، لم اضرب، لم نضرب، لم نضرب۔ مانا ہر صیغے کا اسی مناسبت سے ہوگا۔ لم یضرب اس نے نہیں مارا، لم یضربا ان دونوں نے نہیں مارا، لم یضربو ان سب نے نہیں مارا، لم تضرب اس ایک عورت نے نہیں مارا مؤنث نے، لم تضربا ان دو مؤنث نے نہیں مارا، لم یضربن ان سب مؤنث نے نہیں مارا، لم تضرب تو نے نہیں مارا، لم تضربا تم دونوں نے نہیں مارا، لم تضربو تم سب نے نہیں مارا، لم تضربی تو ایک مؤنث نے نہیں مارا، لم تضربا تم دو مؤنث نے نہیں مارا، لم تضربنا تم سب مؤنث نے نہیں مارا، لم اضرب میں نے نہیں مارا، لم نضرب ہم دو نے نہیں مارا، لم نضرب ہم سب نے نہیں مارا، پھر مؤنث لم اضرب میں نے نہیں مارا، لم نضرب ہم دو نے نہیں مارا، لم نضرب ہم سب نے نہیں مارا۔ یہ جو گردان ہے ضرب یضرب، یہ عموماً زواد کے ساتھ استاذ پڑھاتے ہیں اور طلبہ بھی زواد کے ساتھ یاد کرتے ہیں، یضرب، یضربان، یضربون، لیکن یہ غلط ہے، عربی میں ضاد ہے۔ اس پر بہت تفصیلی کلام ہم کر چکے ہیں، علماء کے، مفتیان کرام کے اس پر فتاویٰ بھی ہیں، اور تجوید کی کتابوں میں اس حرف پر بہت ہی بڑے بڑے مقالات لکھے گئے ہیں، فتوے دیے گئے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضاد ہی ہے، وہ جاہل لوگ ہیں، چاہے اپنے آپ کو پیر کہیں، علامہ کہیں، خطیب کہیں، مفتی کہیں، قاری کہیں، جو مرضی کہیں، اپنے آپ کو محقق کہتے رہیں، ڈاکٹر، پروفیسر، پی ایچ ڈی، ایم فل، جو مرضی کہیں، وہ درست نہیں ہے۔ ضاد عربی زبان کا ایک خصوصی حرف ہے، اور اسی حرف کی مناسبت سے عربی زبان کا ایک نام ہے لغت الضاد، یعنی وہ زبان کی جس میں ضاد جیسا ایک حرف موجود ہے، تو اس لیے ہم ضاد پڑھنا چاہیے۔ تو یہ آج فعل جہت کا بیان ہو گیا جی۔ میں اگر بجلی ہوتی تو میں جملے بھی پڑھ دیتا، لیکن اسی پر آج کا درس تکمیل آشنا ہوتا ہے، اور وہ جملے جو ہیں وہ PDF میں آ جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔